علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کئی ایک لیکچرز میں فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1390 ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ان کی شہادت کے 63 سال کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دیوار گرنے کی وجہ سے ظاہر ہو گیا۔ اس واقعے کو حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی فرمان موجود ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، علم حدیث کی روح سے محدثین رحمہم اللہ اسے حدیث ہی قرار دیتے ہیں، اور یہ بات ہمارے علماء کو پتہ ہے۔ وہ پبلک کو نہ بتائیں یہ الگ بات ہے، ورنہ علم حدیث کا جو ادنا سا اسٹوڈنٹ ہے وہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال بھی حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ ایون تابعین رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال بھی حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ حدیث کا جو لغوی معنی ہے نا ڈکشنری کے اندر، وہ ہے نئی چیز، کلام، گفتگو، بات کرنا، یہ سارے اس کے معنی ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ ہے جس نے نازل کیا بہترین حدیث کو، یعنی قرآن کو، بہترین بات، کتابا متشابہا مثانی، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حدیث کا ورڈ قرآن کے اوپر بھی بولا گیا ہے۔ اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، بڑی مشہور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر 2005 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور مشکات کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنے باپ امام محمد باقر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، کچھ سنن نسائی کے ہیں، کچھ ترمذی میں ہیں، کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور اس طرح کی تمام کام جو ہیں وہ بدعات ہیں، اور تمام بدعات گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو آپ علیہ السلام کے ہر خطبے کے آغاز میں ہوتا تھا کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حدیث کا لفظ عام بندے کو اگر بتایا نا کہ قرآن بھی حدیث ہے، تو وہ تو اس پہ بھی پریشان ہو جائے گا، جیسے کہ اسے کسی صحابی کا قول یا تابعی کا قول حدیث کہہ کے بیان کیا جائے۔ ہمارا علمی شغف ہوتا نہیں ہے، ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور اکثر اوقات ہمیں بیسک علم حدیث کا نالج نہ ہونے کے باوجود ہم بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا جی۔ تو ہمیں پہلے ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، کتابوں کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، جو ہم آپ سے بار بار آپ کو جوڑتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا، اب میرے بھائیوں،
یہ جو حدیث کا ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہی اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ آپ کے جو فرامین ہیں ان کو حدیث کے ورڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنے فرامین کو احادیث ہی قرار دیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب کچھ نبی علیہ السلام کی طرف سے بیان کرتے تو اس کے لیے حدیث کا ورڈ ہی بولتے. صحیح بخاری میں آپ کو کتاب العلم چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. امام بخاری نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھی بھی جاتی تھی. منکرین حدیث کا انہوں نے رد کیا ہے اور اس میں پوری سند کے ساتھ یہ بات لے کے آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہے، کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ حدیثیں لکھ لیتے ہیں. تو اس میں احادیث کا لفظ موجود ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ لفظ اسٹیبلش تھا. اسی کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے، مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب عبداللہ بن عمر بن عاص بیٹھا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام سے جو کچھ سنتا تھا نا وہ لکھ لیتا تھا. مجھے بعض اصحاب نے منع کیا کہ آپ علیہ السلام بھی ایک انسان ہے، بعض اوقات غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، تو میں نے پھر حدیثیں لکھنا چھوڑ دیں. کچھ عرصہ بعد نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یہ وجہ تھی، مجھے آپ کے ساتھیوں نے منع کیا. تو آپ نے اپنی مبارک زبان یوں پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. الحمدللہ. تو یعنی یہ بات ثبوت ہے کہ احادیث لکھی جاتی تھی. اچھا، یہ میں اس کوشچن کے جواب کے طور پہ حجیت حدیث کو آج ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. جو منکرین احادیث کی طرف سے فتنے اٹھائے جاتے ہیں وہ آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اسی طریقے سے حال ہی میں کوشچن ریکارڈ ہوا تھا صحیح مسلم کا مقدمہ، امام مسلم کا مقدمہ میں نے کور کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اس میں نے احادیث کے حوالے سے احادیث کی کتابیں کون سی ہیں اہل سنت کے ہاں، انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہوتی ہے، حدیث کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم کے اعتبار سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. آج میں اسپیسیفکلی یہ جو ورڈ حدیث ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا ہوں تاکہ وہ موضوع پھر بدل نہ جائے. یہ اس قسم کی کئی باتیں تو میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن آج چونکہ موضوع ایک ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں اس اعتبار سے جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں نا وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو حدیث کا ورڈ یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں مستعمل تھا، صحابہ کرام اسے یوز کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات، ایسی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو ایسا شخص پھر اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، والعیاذ باللہ تعالی. تو یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں مقدمہ کے اندر، مقدمے میں صحیح مسلم کے ایک حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی. اور اس میں آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ ایسے دجال اور گمراہ لوگ آئیں گے، وہ ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا، وہ کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں. یہ دونوں الفاظ آپ علیہ السلام نے استعمال کیے. اور یہ امام مسلم نے مقدمے میں یہ حدیث لی یہ چیز بتانے کے لیے کہ حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ تو یہ صحابہ کے دور کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہوا تھا، وہاں کی عوام الناس میں اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی، تو انہوں نے اپنی دشمنی اتارنے کے لیے سارے معاملات کیے. یہ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں محدثین کے اوپر جنہوں نے بڑی محنت کر کے صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے چیزوں کو بڑی محنت کے ساتھ اسناد کے ساتھ جمع کیا.
تو یہ امام مسلم یعنی یہ آج کے زمانے کی بات نہیں، وہ اس زمانے میں بھی سمجھتے تھے کہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں. اور میں نے مسلم کا جو مقدمہ کور کیا اس میں آپ دیکھیں میں نے اس طرح کی کئی ایک باتیں کور کی ہیں، یعنی میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہے وہ صحیح مسلم کا مقدمہ. اس میں ساری کرٹیکل جو چیزیں تھیں میں نے وہ ایک ایک کر کے کور کی ہیں. تو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ پکڑ کے ہم پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. اور ان کے آباء و اجداد جن کے آباء و اجداد نے نہ کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا، عربی سیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نہ کبھی بخاری کی شکل دیکھی. بخاری کا پہلا ترجمہ تو 8 سے 100 سال پہلے ہوا ہے، پہلے تو عربی میں تھی. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ دیکھیں قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور یہ آپ کے بزرگوں نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیا ہے، دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ تو ظاہر دجال نہیں ہوں گے کیونکہ ترجمہ کرنے والے تو آپ کے علماء ہیں، ہم تو صرف بیچ میں مڈل مین ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جو بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر رہا ہے اس کو ہی کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی. ان آباء و اجداد سے مراد ہیں جو اہل علم ہے، جن کے آباء و اجداد نے قرآن ہی نہیں ترجمے سے پڑھا. بخاری مسلم بیچاروں نے کہاں سے پڑھنی ہے، بلکہ وہ جن علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے وہ بھی اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہے، تو ان کے بارے میں نہیں ہے. تو میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کنسیپٹ کلیئر بھی کر دیتا ہوں کسی کے دماغ میں کوئی بات آ جائے. تو اس میں بھی الفاظ ہیں کہ ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لفظ حدیث احادیث یہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی مبارک زبان سے استعمال کیا، آپ کے صحابہ نے اسے یوز کیا، تابعین نے یوز کیا، اور اس کے اوپر اجماع ہے. اہل سنت اہل تشیع سب نبی علیہ السلام کے افعال کو، آپ علیہ السلام کے اقوال کو، آپ کے اعمال کو جو کتابی شکل میں ہم تک ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کے لیے حدیث کا لفظ بولتے ہیں. ایک تو ہے سنت. سنت اور حدیث میں ایک فرق ہے. آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل الفاظ ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں چونکہ لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر ناز کرتے تھے تو وہ چیزوں کو زبانی یاد رکھتے تھے، اور پھر ان کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام کو دیکھنا بھی تھا. آپ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کو لوگ دیکھ کے علم حاصل کرتے تھے. یعنی ان کو تو حدیث کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے، وہ تو ڈائریکٹ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام نے کیسے نماز پڑھی، ویسے پڑھنا شروع کر دیتے تھے تابعین، اور اس طریقے سے چیزیں ٹرانسفر ہوتی تھی. یہ تو 30ویں صدی ہجری کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ نے امت کے جو خیر خواہ محدثین تھے ان کو یہ بات سجھائی کہ بھائی یہ آپ اس ریکارڈ کو ریٹن فارم میں لے آئیں، ورنہ یہ آہستہ آہستہ لوگ امت کے وسیع تر مفاد میں دین میں اپنی طرف سے بدعت داخل کریں گے. جس طرح آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں پچھلے 100 سال کے اندر کتنی چیزیں دین میں داخل ہو چکی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ دین آج سے آلموسٹ سنت جو دین کا ایک جزو لازم ہے قرآن کے بعد، وہ آج سے 1200 سال پہلے کتابوں میں فریز ہو گئی ہے. آج بخاری اور مسلم آپ کو 1200 سال کا سفر طے کروا دیتے ہیں. یہ آج سے 1200 سال پہلے دین کیا تھا. ان 1200 سال میں جو ہزاروں بدعات اور ہزاروں عقائد کی خرابیاں اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں وہ سب کی سب آپ دور کر کے ڈائریکٹ 1200 سال پہلے سنت کے حوالے سے پہنچ سکتے ہیں. قرآن میں تو الحمدللہ ہمارے پاس عقائد محفوظ ہیں، سنت کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ تو محدثین کا احسان ہے کہ انہوں نے ایک علم کو اس اعتبار سے فریز کر دیا کہ آپ 1200 سال کی چھلانگ لگا سکتے ہیں. یعنی اگر میں بتاؤں بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے تو میں آپ کو 1200 سال پہلے جو دین موجود تھا دنیا میں وہ بتا رہا ہوں. تو اس کے بیچ میں جو کچھ داخل ہوا ہے اس کو آپ سائڈ پہ کریں. تو سنت جو ہے وہ سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ محدثین نے جمع کیا ہے. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے، اس طریقے سے تبع تابعین کے دور کے اندر یہ سب کچھ اسٹیبلش ہو گیا. جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. یعنی نبی علیہ السلام نے ان زمانوں کی تعریف فرمائی ہے، اپنے بعد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. تو یہ آلموسٹ 300 سال کا پیریڈ جو ہے اس کے اندر حدیث کی ساری کتابیں لکھی جا چکی تھی. تو یہ امت پہ احسان ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا جی سنت اور حدیث میں فرق ہے، جی وہ سنت ہے عملی تواتر سے چلتی ہے. سر سنت عملی تواتر سے چلتی ہے اس صورت میں جب سنت وہ ہو جس پہ اجماع امت ہو. مثلا نمازیں 5 ہیں، سنی شیعہ اور باقی تمام ان کے آف شوٹس کا اتفاق ہے. نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے، اتفاق ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ اجماع امت اور جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی وہی ہے.
آج کی ڈیٹ میں ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، ہم بھائی کیسے پتا چلا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ اجماع سے اور سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل. تو جس سنت کو ہم قرآن کی اتھینٹسٹی اس سنت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس سنت سے جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی آپ لا دینا جو سنت کے خلاف ہو، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، سند کی تو ضرورت نہیں ہے، کہ اگر مجھے خبر واحد ایسی ملے جو اجماع امت اور سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ حدیث صحیح بھی ہو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، یا تو اسے منسوخ تصور کیا جائے گا یا اس کی پھر سند کے اندر کوئی کلام ہوگا. اس لیے کہ امت ایز اے ہول گمراہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے گارنٹی لی ہے نا، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. بلکہ قرآن میں بھی جو آیت نمبر 115 ہے نا سورۃ النساء کی، جس میں کہا گیا کہ مومنین کے راستے کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، امام شافعی کہتے ہیں یہ آیت ثبوت ہے اجماع کی حجیت کے اوپر. اس کو سپورٹو المستدرک للحاکم کی حدیث ہے 399 نمبر کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس سے مراد ہے اجماع امت، جب پوری امت ایک بات کر رہی ہو، پوری امت. اگر چند اہل علم بھی اختلاف کر دیں گے نا بڑے لیول کے، اجماع ٹوٹ جائے گا. مثلا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ 4 مسلوں پہ اجماع ہوا تھا، جو سلطنت عثمانیہ نے تلوار کے زور پہ خانہ کعبہ میں 4 مسلح آلموسٹ 400 سال تک ڈال کے رکھے. سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے، اللہ کا شکر ہے 100 سال ہو گئے ہیں، دنیا میں سکون آ گیا. ورنہ آج کل جو گورے مسلمان ہوتے ہیں وہاں جا کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے کس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اور وہ تو چاروں بیک وقت نمازیں ہو رہی ہوتی تھی، ایک رکوع میں جا رہا ہوتا تھا، دوسرا سجدے سے اٹھ رہا ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا چلتا. عجیب انہوں نے تماشا ڈالا ہوا تھا، اور یہ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اجماع امت ہے. لیکن اہل علم اس وقت بھی چیختے تھے کہ یار یہ کیا مسلمانوں کی جمعیت توڑ رہے ہو. تو اجماع دیکھا کیا ہے، ایسے اٹھا کے امت نے پرے پھینکا ہے. تو اجماع ہوتا تو کبھی نہ ٹوٹتا، وہ اجماع ہے ہی نہیں تھا. اجماع ہوتا جب پوری امت ایک بات کرے، پوری امت یہ کہہ رہی ہے کہ مردے قبلہ رخ دفنائے جائیں گے، یہ اجماع امت ہے. پوری امت کہہ رہی ہے کہ فرض کی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. پوری امت کہہ رہی ہے کہ قرآن یہ 2 گتوں کے درمیان یہی مصحف ہے. دنیا کا آپ کوئی مسلمان اٹھا لیں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھے، وہ قرآن اسی کو مانتا ہے. یہ ہے اجماع امت، یہ ہے سنت. اس سے کوئی حدیث بھی ٹکرائے نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن سر یہ ہوگا ہی نہیں کہ صحیح احادیث جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں وہ سنت سے کبھی ٹکرا جائے. لیکن اگر سنت جو ہے وہ لال پیلی زرد اور ہر جگہ کی اپنی ہو تو پھر سنت تو نہیں ہوگی نا. مثلا رائے ونڈ میں اجتماعی دعا کرنا تو درست نہ ہو، رائے ونڈ سے باہر نکلے تو دیوبندیوں کی مسجد میں فرض کے بعد اجتماعی دعا درست ہو جائے، اور فرض کے بعد اجتماعی درست لیکن جنازے کے بعد دیوبندی کے یہ ثابت نہیں ہے، اور فرض کے بعد جو کر رہے ہیں وہ بھی ثابت کوئی نہیں ہے، وہ بریلویوں کے نزدیک درست ہو جائے. تو سنت جو ہوتی ہے نا وہ پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، بدعت مختلف ہوتی ہے. تو جب اس طرح کا جو جس کو یہ سنت کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ بدعت ہوتی ہیں، اس کو پھر چیک کریں گے ہم 1200 سال پرانے علم کے اوپر احادیث کی کتابوں پہ کہ کیا 1200 سال پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھی. کیونکہ اختلاف آیا، اور اللہ کے فضل سے جہاں پہ اختلاف نہیں ہے نا وہ من نوعاً وہی باتیں بخاری و مسلم میں اسی طریقے سے موجود ہوں گی. یہ مزے کی بات ہے. یہ کہتے ہیں جی اگر کوئی حدیث آ جائے جو اجماع کے خلاف ہو، پہلے وہ حدیث لے کے تو آئے نا، ایویں کہانیاں تھیوریٹیکل باتیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی مچھلی آ جائے جو ہوا میں بھی زندہ رہتی ہو، سر وہ پہلے لے کے تو آئیں، آپ بات تو وہ کریں. اگر کوئی حدیث آ جائے جو قرآن سے ٹکراتی ہو، سر وہ لے کے تو آئیں نا، قرآن سے ٹکراتی بھی ہے کہ نہیں، آپ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہ حدیث کے اعتبار سے یہ علم حدیث ایک پورا ایک سمجھ لیں امت پہ محدثین نے بڑی محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہے. تو اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، ورنہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے. خیر اب یہ میں نے ایک ضمناً کچھ باتیں کر دی ہیں، باقی میری جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، مجلس نمبر 96، وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں نے کئی ایک باتیں اس سے ریلیٹڈ کی ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں. سنت کی حجیت کے حوالے سے اور حدیث اور سنت کو جو وہ ٹکروانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، بعض کچھ چیزیں غامدی صاحب پہ خام خواہ تھوپی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں واقعی ان سے مس ہینڈل ہوئی ہیں، ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو یہ احادیث کا لفظ صحابہ نے
تابعین نے یوز کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام خود اپنے فرامین کے لیے احادیث کا ورڈ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب احادیث کی مینلی ہیں 3 کیٹیگریز، جو یہ پوچھ رہے تھے نا سوال کے اندر بھی کہ یہ حدیث کیسے ہو گئی۔ حدیث کی ہیں 3 کیٹیگریز۔ ایک حدیث ہے حدیث مرفوع، جو نبی علیہ السلام تک بلند کی جائے۔ اچھا، دوسری ہے حدیث موقوف، جو موقوف ہو صحابہ تک، یعنی صحابہ کرام تک وہ موقوف ہو، نبی علیہ السلام کا ذکر خیر وہ نہ کر رہے ہوں، اس میں اپنے ریفرنس سے وہ بیان کر رہے ہوں۔ اور تیسری ہے حدیث مقطوع، جو تابعین یا ان سے نیچے تبع تابعین کے اقوال یا ان کے اعمال ہوں گے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ سر ہم آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں نا پورا علم حدیث، جو 8 سال میں بھی علماء نہیں نا سیکھ سکتے، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ یہ بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ اب حدیث جو مرفوع ہے اس کی پھر آگے 4 اقسام ہوں گی، اور باقی 3 کیٹیگریز جو ہے نا اس کے ساتھ، جو باقی 2 کیٹیگریز ٹوٹل 3، ان کی بھی 4 اقسام ہوں گی۔ حدیث مرفوع کے اندر حدیث قولی آئے گی، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ حدیث فعلی، جو آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، فعل۔ حدیث تقریری، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، تو وہ بھی دین ہو گیا، کیونکہ نبی پہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکنا۔ آپ تو حکمت کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جی وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کر لیں، کہیں ناراض نہ ہو، ہم بعد میں بتا دیں گے اسے۔ نبی یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی نے تو بالکل دین کو واضح پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی بات پہ خاموشی کر لیں وہ دین کا حصہ بن جائے گا، اس لیے انہوں نے بولنا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نبی کے وارث ہیں نا، انہوں نے بھی بولنا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، یہ کہتے ہیں باقیوں نے بیعت کر لی تھی، حسین بھی چپ رہتے، حسین سر چپ کرتے تو وہ دین کا حصہ بن جاتا۔ اور یہ بات آل امیہ کو ایسی سمجھ دی کہ ایک حسین بیعت نہیں کر رہے تو باقی پوری سلطنت کی بیعت انہیں سپورٹ نہیں کر رہی، وہ کہہ رہے نہیں حسین بھی کرے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار کے زور پہ ہی بیعت ہے، حسین اگر بیعت کر لیتے ہیں نا پھر ہماری ملوکیت جسٹیفائی ہو جائے گی۔ اور مجھے مولانا مودودی کا وہ قول یاد آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب جب اتنے بڑے بڑے اصحاب نے بیعت کر لی تھی تو حضرت حسین علیہ السلام بھی بیعت کر لیتے ہیں۔ تو مودودی صاحب نے کہا کہ میں یہ پوچھتا ہوں جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی؟ سوال تو یہ ہے کہ جو آل محمد نے جب بیعت نہیں کی ہے، جس گھر سے سارا دین ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جن کے پیچھے نبی علیہ السلام خود کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، جن کا جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا حدیث متواتر سے ثابت ہے، جب وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ایک چیز کو تو باقیوں کا کرنا تو کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے پھر بتایا کہ یہ تو تلوار کے زور پہ ہوا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے، کیا کریں، وہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ تو حدیث تقریری، اور چوتھی قسم ہے حدیث وصفی، کہ نبی علیہ السلام کی کوئی آپ کا وصف، آپ کی کوئی خوبی، آپ کے شمائل میں سے کوئی چیز بیان کی جائے۔ تو یہ ہے 4 کیٹیگریز۔ ہر کیٹیگری کے اندر 4 اقسام ہیں، 3 کیٹیگریز، اور اس ہر کیٹیگری کے نیچے پھر 4 کیٹیگریز یا 4 اقسام۔ تو 3 کون سی ہوگی؟ حدیث مرفوع نبی علیہ السلام کی، حدیث موقوف کسی صحابی تک، حدیث مقطوع کسی تابعی یا تبع تابعی کے تک جو پہنچتی ہے۔ پھر ہر ایک کی آگے 4 قسمیں ہوں گی، کہ یا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، یا آپ نے کیا ہوگا، یا آپ کے سامنے ہوا ہوگا اور آپ خاموش ہوں گے، یا آپ علیہ السلام کا کوئی آپ کا وصف کوئی اور شخص بیان کر رہا ہے۔ میں اس کی مثالیں بعد میں دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور یہی پھر 4 کیٹیگریز صحابہ اور تابعین تک بھی جائیں گی۔ لہذا دین میں جس طرح قرآن و سنت حجت ہے نا، اسی طریقے سے صحابہ کرام اور اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین بھی حجت ہیں، بشرطے کہ ان کی کوئی چیز مین کتاب و سنت سے ٹکرا نہ جائے، یا ان کے آپس میں اختلاف ہو تو پھر ہم جمہور کی رائے دیکھیں گے۔ اب آپ آ جائیں حدیث قولی۔ اکثر آپ جتنے فرامین سنتے ہیں وہ حدیث قولی ہیں، مرفوع۔ مثلاً بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ دیکھنا میری طرف کو جھوٹی بات منسوب نہ کرنا، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ مولا علی نے روایت کیا، ان کے علاوہ باقی اصحاب نے بھی، ابو ہریرہ نے، انس ابن مالک نے، جابر بن عبداللہ نے، مغیرہ ابن شعبہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، کئی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو یہ کیا ہوا؟ حدیث قولی، یعنی آپ کا قول۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اور پھر مولا علی اپنی بات کی دلیل میں قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو زمین سے اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے یہ مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو یہ اب حدیث بیان تو حضرت علی اپنے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن اس کو منسوب کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے۔ تو یہ حدیث قولی نبی علیہ السلام کی اور مرفوع حدیث ہے یہ۔ اچھا، اسی طریقے سے حدیث فعلی کہیے کہ جیسے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ کانوں تک اٹھاتے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ جب رکوع میں جانے لگتے تو پھر کانوں تک یا کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کرتے۔ تو اب اس میں وہ نبی علیہ السلام کے بولنے کی بات نہیں ذکر کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں آپ کے افعال کو، تو یہ حدیث فعلی ہو گئی، لیکن ہے مرفوع کیونکہ نبی علیہ السلام تک بلند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر خود کر رہے ہیں، نہیں، عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کا عمل رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگی؟ حدیث فعلی۔ حدیث تقریری، نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اس کی سند کمزور ہے، اس کی صحیح سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو؟ نماز تو پڑھ چکے ہم۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں تھیں نا، 2 رکعتیں وہ رہ گئی تھی تو میں نے یہ وہ پڑھی ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، یعنی آپ نے اس پہ ورڈکٹ بھی نہیں دی۔ خاموشی کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اٹس اوکے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو آپ کہتے۔ تو یہ حدیث تقریری کی مثال ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ نے کچھ کہے بغیر اسے انڈورس کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے نا، ایک صحابیہ تھی، وہ گٹھلیوں کے اوپر اذکار کر رہی تھی، تو نبی علیہ السلام اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے بھی آسان وظیفہ بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے اسے ایک وظیفہ بتایا۔ تو اس حدیث سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ گٹھلیوں پہ پڑھنے کا جواز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے منع نہیں کیا، کہا اس سے آسان بتاتا ہوں۔ تو یہ بھی حدیث تقریری کی ایک فارم ہے۔ چوتھی قسم حدیث مرفوع کی کیٹیگری کے اندر وہ ہے، میں نے بتائی تھی، حدیث وصفی، کہ نبی علیہ السلام کا کوئی وصف بیان ہوا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور آپ کو اگر کوئی بات ناگوار ہوتی تھی نا تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ اچھا، جو دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں نا، یا بہت آؤٹ سپوکن لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے چہرے پہ آپ فوراً ناگواری کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ جو کنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ضبط کر جاتے ہیں، مکاری کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن جو لوگ فیئر لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ کوئی بات غلط ہوگی نا تو فوراً ان کے چہرے پہ نا اس کے ایکسپریشن اتنے واضح آئیں گے کہ وہ اپنے ایکسپریشنز کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو فوراً آپ کے چہرے کے اوپر نا آثار آ جایا کرتے تھے اس چیز کے، اس طرح خوش ہوتے تھے جب، تب بھی آثار آ جایا کرتے تھے۔ اب اس پوری حدیث میں نبی علیہ السلام کا نہ تو انہوں نے کوئی مطلب عمل بیان کیا، آپ کے وصف کا ذکر کیا۔ اس طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ریشم یا دباچ ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے آج تک کسی عطر کی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں سے آتی تھی۔ ٹھیک ہے،
اس طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا پسینہ جو صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اب اس میں نہ نبی علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں، نہ آپ علیہ السلام کوئی عمل کر کے بتا رہے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے وصف کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ کوالٹیز تھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کی آنکھیں سامنے تھی، تو آپ کے اپنے فرمان ہے کہ میں اپنے اللہ کی قسم پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں. تو یہ آپ کے وصف ہے نا، تو جو آپ کے وصف ذکر ہوئے ہیں نا، یہ حدیث وصفی کی کیٹیگری میں. باقی جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی غیبی خبریں ہیں کہ یہ مستقبل میں ہوگا، وہ ساری کی ساری حدیثیں پھر حدیث قولی میں ہی فال کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے نا وہ. تو آگے اب اس کی آگے میں بریفنگ کرتا جاؤں تو میں تو مطلب 2-3 گھنٹے علم حدیث کے اوپر بول سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوورال آئیڈیا ہو جائے حدیث کی کیٹیگریز کے اعتبار سے. تو یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بیان کی. اب آپ ایک سٹیپ نیچے آ جائیں، وہ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان. اچھا، یہ لفظ صحابہ بھی درست ہے زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ صحابہ بھی درست ہے. وہ بھی اب آپ دیکھیں تو صحابہ کا قول، اپنا قول، تو وہ حدیث موقوف کہلائے گی اگر وہ نبی علیہ السلام کا ذکر بیچ میں نہیں کریں گے. حجت ہوگی. جس طرح کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں مولا علی سے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. اب یہ مولا علی نبی علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کر رہے، ڈائریکٹ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ہم اسے کہیں گے حدیث موقوف ہے. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہی ان کو یہ غیبی خبر دی ہوگی. تو وہ ذکر نہ بھی کریں، چونکہ ان کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام ہے، اس لیے اس حدیث موقوف کو بھی ہم حدیث مرفوع کے حکم میں ہی شمار کریں گے. اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اب اس میں کوئی انہوں نے نبی علیہ السلام سے تو کوئی چیز بیان نہیں کی. اور قربان جائیں، امام بخاری نے اس حدیث کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا، حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا. یہ فرق بتانے کے لیے کہ یہاں اس سے مراد حضور کے وہ قریبی لوگ، 5 تن پاک جن کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اب حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا قول ہے، تو یہ حدیث موقوف ہے اور اس میں حدیث قولی ہے، یعنی حضرت ابوبکر کا اپنا قول. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر، وہ بھی دین میں حدیث کے طور پر اسے شمار کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں امام بخاری اس کو حدیث کے طور پہ لے کے ہیں، اور بعد میں جب حدیث کی نمبرنگ ہوئی ہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے قول کو باقاعدہ حدیث کا نمبر دیا گیا. آپ کو پوچھے اس میں تو حدیث کہیں بیان نہیں ہوئی ہے، یہ تو حضرت ابوبکر کا اپنا قول ہے. وہ آپ کے نزدیک حدیث نہیں ہے نا. محدثین تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک کے اقوال کو بھی حدیث کے نمبرنگ کے ساتھ لیتے ہیں. حدیث کا تو مطلب ہے بات. ہاں، وہ حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے. اچھا، ایک حدیث مرسل بھی ہوتی ہے. حدیث مرسل یہ ہے کہ کوئی تابعی جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان نقل کرے. وہ حجت نہیں ہوگا جب تک ہمیں پوری سند نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی چیز نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام ذکر نہ کرے. یار، تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے تو بزرگ بابوں کے فرامین کتنے لائی کر دے رہے، انہوں نے کتنے تھی پیش کر دو. یعنی تابعی اگر کوئی بات بیان کرے رسول اللہ کے ریفرنس سے، تو یا تو وہ رسول اللہ کا بھی نہیں نام لیتے، کہتے آواز آئی. بزرگ فرماتے ہیں، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والے بھائی نے خواب دیکھی، یہ پوری سند بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے تو باقی کڑے کھاتے جنے، باقی تو کوئی شے ہی نہیں کہ انہوں نے ڈسکس بھی کیا جائے. تو صحابہ کے اقوال وہ حدیث موقوف میں حدیث قولی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اچھا، اب حدیث موقوف کی کیٹیگری حدیث فعلی بھی ہو سکتی ہے، کہ یعنی کسی صحابی نے کوئی عمل کر کے بتایا. جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا، وہ حج اور عمرے کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. میں نہیں کاٹتا ہوں، لیکن یہ اب یہ حدیث موقوف فعلی ہوئی.
اور مزے کی بات ہے عبداللہ بن عمر ان احادیث کے راوی ہیں جن میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، جو بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اور یہ حدیث کا اصول ہے کہ حدیث کے فہم کو سب سے بہتر وہ راوی سمجھتا ہے. اور اس پہ میرا الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر مطلقاً حج اور عمرے کے علاوہ بھی کاٹا کرتے تھے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو وہ جب روزہ کھولتے تھے نا تو دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور دوسرا وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں تو حج عمرے کا بھی ذکر نہیں، عام حالت میں بھی. اور الموطا امام مالک میں مزید پھر بات کھولی ہے امام مالک نے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج یا عمرہ کرنا ہوتا تھا نا، بس صرف اسی سال اپنی داڑھی کو مٹھی سے تھوڑا سا بڑھاتے تھے، اور وہ پھر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی جو بڑھائی ہوتی تھی نا تھوڑی سی، اس کو وہ کاٹ لیتے تھے. وہی سمجھتے تھے کہ جس طرح میں نے سر کا حلق کروایا نا، تو میں داڑھی کو کاٹ کے بھی اللہ کے حضور اپنی حاضری لگواؤں. تو وہ جو داڑھی بخاری میں آتا نا کہ وہ کاٹتے تھے، وہ بڑھائی انہوں نے اسی وقت ہوتی تھی. ویسے تو وہ داڑھی رکھتے ہی مٹھی تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اپنی داڑھی بھی مٹھی تھی، قدرتاً نہر تک تھی. ایک ہی حدیث ہے جس کا انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے، سینہ بھرتی تھی، اس میں لفظ ہے نہر تک تھی، سینے کے ابتدائی حصے پہ، تو وہ ایک مٹھی بنتی ہے. اور جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی ہے نا، یعنی آج کے زمانے میں بھی صحیح سند کے ساتھ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اتنی دیکھی ہے. ہاں لیکن گھنی پھیلی ہوئی، پورے چہرے کا احاطہ کرنا. تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہو جائے گا. تو یہ عبداللہ بن عمر کا یہ فعل ہے، تو یہ ہم کہیں گے حدیث موقوف ہے اور فعلی ہے. تو موقوفاً روایتوں کے اندر بھی فعلی روایتیں ہو سکتی ہیں کہ صحابہ اکرام کوئی عمل کر کے بتائیں اور آپ اس کو حجت کے طور پہ لیں. اب ایک سٹیپ نیچے آ جائے، تابعین کے اندر تابعین کا کوئی فرمان، وہ بھی حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ لکھا جائے گا. ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر تابعین کے اقوال بھی ہم نے حدیث نمبر سے لکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ حدیث کیسے ہوگی؟ بھئی محدثین سے حدیث مانتے ہیں، آپ کو نہیں نہ پتا. جس طرح المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، ابراہیم نخعی تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ مجھے بخش بھی دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں آپ مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. تو اب اس کو حدیث کے نمبر کے ساتھ امام طبرانی نے لکھا ہے. اور امام طبرانی کو چھوٹا بندہ نہیں ہے. امام طبرانی جو ہے یہ امام حاکم کے، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے، ان کے استاد ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی شرم محسوس کرتا. کون؟ ابراہیم نخعی. اب یہ تابعی کا قول ہے، یہ حدیث سے مقطوع ہے اور قول کے طور پہ. اچھا تابعی کا عمل بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم نخعی کے بارے میں آتا ہے 96 ہجری میں فوت ہوئے. اچھا ان کی عمر تھوڑی سی ہوئی ہے، یہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہو گئے. جسٹ 46 ایئرس. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں ان سے. تو اور حنفی تو ان کو یعنی اپنا امام مانتے ہیں نا، وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی مسند پہ ہی تو آ کے امام حنیفہ بیٹھے ہیں 3 واسطوں کے بعد، تو اس لیے وہ ان کو اپنا امام کے طور پہ مانتے ہیں. ابراہیم نخعی کا عمل المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ داڑھی والے چیپٹر میں، کہ وہ یہ جو رخساروں کے بال ہیں نا، اس کو بھی مونڈا کرتے تھے. ہم نہیں مونڈتے ہیں، لیکن کسی کے بہت زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو وہ یہ داڑھی میں داخل نہیں ہے. یہ والے بال، داڑھی تو صرف یہ ہے جو نچلے جبڑوں پہ اگتی ہے، داڑھی کی ڈیفینیشن یہی ہے. تو اب یہ تابعی کا عمل ہے، ہم اس کو کہتے ہیں. اس طریقے سے سفیان بن عیینہ کے بارے میں آتا ہے کہ مونچھیں صاف کر دیے کرتے تھے. حالانکہ امام مالک نے الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ یہ مسلح کرنا ہے، لیکن انہی کے پائے کے دوسرے ایک یعنی آپ سمجھ لیں تبع تابعین میں سے ہیں، تو وہ صاف کرتے تھے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں. تو یعنی تابعین کے بھی اقوال، افعال اور ان کے اعمال وہ بھی حجت ہیں دین کے اندر، دین کو ٹرانسفر کرنے کے اعتبار سے. یہ میں نے آپ کو دیکھیں کتنی مثالیں دے دی ہیں نبی علیہ السلام سے، حدیث مرفوع سے، پھر حدیث موقوف، پھر حدیث مقطوع. کئی ایک مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں.
لیکن وہ پھر ایک گفتگو لمبی ہو جائے گی. میں اس گفتگو کو اس حوالے سے سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات دین کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو ٹرانسفر ہی حدیث موقوف اور مقطوع سے ہوا ہے. ہمیں مرفوع روایات بہت کم ملتی ہیں، اور یہ اکثر جو اہل حدیث کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں نا حنفی، وہ اہل حدیث سے بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. انہوں نے ایک رٹ لگائی ہے حدیث مرفوع، حدیث مرفوع. یار حدیث مرفوع ضروری نہیں ہے. آپ اس حدیث کا کیا کریں گے جو جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو خلفاء راشدین جو عمل کر رہے ہیں، جس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے، وہ خود سنت ہے. تو وہ حدیث مرفوع نہ بھی ہو، حدیث موقوف اگر کوئی ثابت ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور صحابہ باقاعدہ اس کو حجت محدثین نے صحابہ کے اعمال کو بنایا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے نا کہ حضرت عثمان سے آ کے ان کے ساتھی عرض کرتے ہیں جب وہ معصور ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد نبوی پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنے کا امام ہمیں امامت کروا رہا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں، ہمارے تو امام آپ ہیں، یعنی پولیٹیکل امام بھی آپ ہیں، آپ کی بیعت بھی کی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور خلیفۃ المسلمین ہی نمازیں پڑھاتا تھا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو. کن کا؟ بدعتیوں کا. ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ حضرت عثمان کا یہ فتویٰ ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز درست ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کا فرمان تو نہیں تھا، وہ حضرت عثمان غنی کا تھا. تو یہ جو اہل حدیث بعض رٹ لگا تھا حدیث مرفوع، مرفوع ہونا ضروری نہیں ہے. موقوف بھی ہو وہ بھی حجت ہے. ایون مقطوع بھی ہو، مرفوع اور موقوف سے نہ ٹکراری ہو، یعنی صحابہ اور نبی علیہ السلام سے، وہ بھی حجت ہے. تو دین کا کافی سارا حصہ حدیث موقوف سے ٹرانسفر ہوا ہے. مثلا یہ جو حدیث ہے مسند امام احمد میں اور مشکات میں موجود ہے، اب اس کی سند تو کمزور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تو میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے. یہودی ان سے دشمنی کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. اور پھر مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. اب یہ حدیث نبی علیہ السلام تک مرفوع ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے. لیکن اس کی جو موقوفاً روایت ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ حضرت علی سے ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ مرفوع نہیں ہے. تو پھر ہم یہ دونوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے جو بات جو صحیح سند سے آ رہی ہے یقیناً نبی علیہ السلام سے سنی ہوگی، اگرچہ ہم کوئی سند پروڈیوس نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ مولا علی بیان کر رہے ہیں تو وہ اتنے اعتماد کے ساتھ جو چیز بیان کر رہے ہیں، آپ کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام تھے. البتہ یہ کلیہ آپ تابعین پہ نہیں لگا سکتے کہ یہ تابعی کا سورس آف نالج جو ہے وہ صحابی ہی ہوگا. نہیں، تابعی کا سورس آف نالج کوئی اور تابعی بھی ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ چھپا ہوا منافق ہو جی، یا شیطان سے اس نے کوئی بات سنی ہو. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا نا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کے لوگوں میں حدیث بیان کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ادھر ایک صاحب آئے تھے وہ حدیث بیان کر رہے تھے لیکن ان کا اتا پتہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ پبلک میں عام ہو جاتی ہے بات، اور وہ شیطان پھیلا کے چلا جاتا ہے. یہ جو آج کل کہتے ہیں جی ساڑیاں بھی ایسا حدیثاں گم گیا نے، اللہ کا شکر ہے گم گیا نے، جو کتابیں چاہیے تھے آج تمہیں کیویں دستے سی. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے تو محدثین نے اتنی محنت کی ہے کہ بھائی سند بیان کرنی ہے آپ نے. یار وہ مسلم کا مقدمہ ہے نا، جو یقین کریں آپ کو ٹائم گزرنے کا نہیں پتہ چلے گا، جو میں نے وہ پورا کور کیا ہے اسی ٹاپک کے اوپر کہ امام مسلم نے کس طرح نٹی گریٹیز تک اس ایشو کے اوپر ریزالو کی ہیں، حجیت حدیث کے حوالے سے، اور حدیث میں جس طریقے سے لوگوں نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ پرابلمز کھڑے ہوئے. اچھا، اب اسی طریقے سے کسی تابعی کا جو قول ہے، اس کا قول، یہ تو میں نے آپ کو فعل بتائے تھے نا تابعین کے کہ رخساروں کے بال اتارنا. تابعی کا قول اس طریقے سے بھی امام بخاری نے بھی لیا ہے صحیح بخاری کے اندر. امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ کے اندر لیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے تھے اور امام حسین کے پوتے،
وہ فرض نماز کے علاوہ بھی جو سنتیں اور نوافل ہیں نا، اس کے بعد بھی نا ایام تشریق میں نا پڑھا کرتے تھے، تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، کوئی بھی تسبیحات مختلف ہیں۔ تو اب امام بخاری اس چیز کو حجت کے طور پر لے کے آ رہے ہیں کہ امام باقر جو کہ ایک تابعی ہیں، کیونکہ جابر بن عبداللہ سے انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، تو تابعی کا عمل امام بخاری دلیل کے طور پر لے رہے ہیں کہ وہ تو نوافل کے بعد بھی، سنتوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے۔ ایک تو وہ ہے نا جو المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کو بلند کرنا ہے ان ایام تشریق کے اندر، اور بلکہ حج کے دن سے شروع کر دینا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک۔ اور یہاں پہ جو ہے نا وہ مقطوع روایت بھی لے آئے ہیں، تو یعنی محدثین کے ہاں ان چیزوں کو اس طریقے سے مانا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے موقوف حدیث میں وصفی حدیث کی بھی آپ کو مثال دے دیتے ہیں۔ امام ابو اسحاق کے بارے میں آتا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کی زیارت کی ہوئی ہے، ممبر پہ جب وہ چڑھے تھے میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اب یہ بات انہوں نے روایت کر کے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ سفید داڑھی رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں رنگتے تم رنگو، تو اس حدیث کا فہم پھر اب یہ لیا جائے گا کہ وہ افضلیت والا معاملہ ہے، ورنہ اگر کوئی داڑھی نہیں رنگتا تو یہ بھی جائز ہے۔ کئی صحابہ کی داڑیاں ہیں وہ نہیں رنگتے تھے، اور بعض اوقات یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ نہ رنگا جائے، کیونکہ اس سے کئی ایک فتنے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ باتیں میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو اب یہ جو حدیث موقوف ہے اور وصفی حدیث ہے مولا علی کے بارے میں، یہ یعنی حجت کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور اس کو پھر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا یار تو دین کا یہ والا ایشو اس حوالے سے ریزالو ہوگا۔ اس قسم کی کئی ایک مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ جو ہم نے بات جہاں سے سٹارٹ کی تھی، صحیح بخاری کا جو قول سوال میں انہوں نے پوچھا تھا 1390 کہ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 63 ایئرز کے بعد سیدنا عمر کی شہادت کے، یہ آلموسٹ 87 ہجری کا واقعہ ہے، حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی، تو پھر وہ کنسٹرکشن کے دوران قبر میں سے ایک پاؤں نکل آیا، ظاہر ہے کہ اس کو نئی ایک کر رہے تھے، وہ بنیادیں نیچے سے کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس دوران ایک پاؤں نکل آیا۔ وہ اس وقت تو مزار تو نہیں بنے ہوئے تھے نا، سادہ قبریں تھیں، تو لوگ پریشان ہو گئے، تو عروہ بن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اور اشرم وشرہ کے بیٹے ہیں، لیکن ہے تابعی ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ تو وہ چونکہ فریکوینٹلی حجرہ عائشہ میں جاتے تھے، انہیں قبروں کی لوکیشن پتہ تھی، انہوں نے جب پاؤں دیکھا نا، انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ تو وہ پھر پاؤں اندر کر کے تو وہ قبر دوبارہ بنا دی گئی۔ اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو حضرت عمر خود ہی پاؤں اندر کر لیتے۔ ظاہر ہے اتنی دنیا اکٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے پاؤں دیکھ کے، تو میں یعنی ایک جو بندہ زندہ بھی بیٹھا ہوا اپنا پاؤں پھیلایا، لوگ اکٹھے ہوں تو وہ بھی بیچارہ پاؤں اکٹھا کر لے گا، یار کہ میرے پیر پہ تماشا لگایا۔ تو وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے نا آپ دیکھیں، اس میں یہ حدیث اس کو اس لیے محدثین نے لیا ہے کہ یہ سیدنا عمر کا ایک وصف بیان ہوا ہے ان کی وفات کے 63 سال کے بعد، ان کی شہادت کے، اور یہ حدیث سے مقطوع بھی بن جاتی ہے کہ عروہ بن زبیر تابعی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، اسی لیے اس کو صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث دیا گیا۔ 1390 نمبر حدیث پہ ایک اور تابعی ہے سفیان تمار، ان کا قول لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر کی قبریں دیکھی ہیں، وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے، یعنی ایک بالشت، اس سے زیادہ اونچی نہیں ہے۔ اب اس میں تو نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان نہیں ہے، نہ حضرت ابو بکر کا کوئی فرمان ہے، یہ تو وہ تابعی کا فرمان ہے، لیکن وہ وصف بیان کر رہا ہے صحابہ کی قبروں اور نبی علیہ السلام کی مبارک قبر کا، اور بیان کرنے والا کون ہے؟ تابعی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے حدیث مقطوع بھی ہے یہ، اور حدیث موقوف وصفی بھی ہے کہ ایک صحابی کی قبر کی وصف بیان کر رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دی تاکہ آپ کو اس حوالے سے چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اب میں اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر۔
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن بخاری میں آ گئی تو ترمذی کی تو حاجت نہیں رہتی۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کر یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا، والعیاذ باللہ تعالی، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے ظلماً شہید کیا، آمین ثم آمین۔ تو وہ چھڑی کے ساتھ ان کے سر مبارک کو کریدنے لگا تو انس ابن مالک وہاں موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور راوی حدیث کہتے ہیں اس وقت حسین ابن علی کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسمے کا خضاب لگا ہوا تھا۔ وسمہ ایک بوٹی ہے جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے ہم کالے خضاب کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں۔ تو اب یہ حدیث آپ دیکھیں، یہ ایسی حدیث ہے، یہ میں نے آخر میں اس لیے رکھی کہ اس حدیث میں آپ کو کئی ایک چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ کئی ایک احادیث کا مجموعہ ہے۔ یعنی میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ حدیث کی کون سی قسم ہے، تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے۔ کس طرح کہ انہوں نے کہا رسول اللہ کے ہم شکل تھے حضرت حسین علیہ السلام، تو مرفوع ہوئی اور وصفی ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام کا وصف بیان ہوا، اس اعتبار سے مرفوع ہے، اور موقوف اس حوالے سے ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ صحابی ہیں اور بیان کرنے والے بھی صحابی ہیں۔ موقوف بھی ہے اور موقوف وصفی بھی ہے کہ حضرت حسین کا وصف بیان ہوا ہے، اور موقوف قولی بھی ہے کہ انس ابن مالک کا اپنا قول بھی ہے۔ تو کئی ایک حدیثیں ایک کے اندر جمع ہو گئی، اور سب سے بڑی بات امام بخاری نے یہاں لکھا ہے حسین علیہ السلام، جو آپ کے مولویوں نے اسلام 360 میں آپ جا کے دیکھ لیں، عربی میں تو لکھا ہوا ہے حسین علیہ السلام، اردو ترجمے میں لکھا ہے حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ عنہ کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ کہتے ہیں علماء نے خدمت کی ہے، یہ خدمت کی ہے انہوں نے، یعنی تحریف کر دی ہے، علماء یہود کا کردار ادا کیا۔ ہمیں لوگ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ہم نے 3748 کھولی حدیث بخاری کی، علیہ السلام نہیں ملا، کتوں ملنا ہے، مولوی بڑے ہے۔ بھائی اس کو برا نہیں ماننا، ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی کنواں ناپاک ہو جائے نا تو صرف وہاں سے 20 ڈول نہیں نکالنے ہوتے، جو کتا گرا ہوا ہوتا ہے نا اس کو بھی نکال کے باہر پھینکنا ہوتا ہے، پھر 20 ڈول نکالنے سے وہ کنواں پاک ہوتا ہے۔ اگر کتا بیچ میں ہی رہے تو آپ 200 ڈول بھی نکالیں، وہ بدبو تو نہیں مرے گی۔ تو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالنا ہوگا آپ نے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ پتہ چلتا ہے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف ہوتا ہے، بخاری شریف نہیں ہوتی، وہ مسلم شریف میں مولانا شریف داخل ہوتے ہیں۔ sunna.com اہل حدیث کی ایک سائٹ ہے جس پہ آن لائن کتابیں رکھی ہوئی ہیں ساری، اردو میں اور انگلش میں، اس میں آپ چلے جائیں، بخاری 3748 کھولیں، عربی اور انگلش اور اردو ترجمہ بھی ہے۔ آپ عربی میں دیکھیں لکھا ہوگا برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر، اور ساتھ ہی ترجمے میں آپ دیکھیں اردو میں لکھا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ۔ تو پھر جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو پیغمبروں والا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کتابوں کے دین کو فالو کریں، اور علیہ السلام کے اوپر میرے الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے جس میں نے کئی ایک دلائل دیے ہیں علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو علیہ السلام ہی کہتے ہیں، السلام علیکم، نماز میں خود اپنے آپ کو علیہ السلام کہتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے مرے ہوئوں کو سلام ہی کہتے ہیں جا کے قبرستان کے اوپر، اور قبر رسول پہ کیا عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کیا رضی اللہ عنہ یا ابا بکر، یا السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو صحابہ کا عمل ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، 4 کتابوں میں یہ عبداللہ بن عمر کا عمل موجود ہے کہ وہ اس طریقے سے سلام عرض کیا کرتے تھے روضہ شریف پہ حاضر ہو کے۔ تو یہ میں اس پوری گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ حدیث کا ورڈ قرآن کے لیے بھی یوز ہوا ہے، حدیث کا ورڈ نبی علیہ السلام کے فرامین کے لیے یوز ہوا ہے، حدیث کا ورڈ صحابہ کے فرامین کے لیے یوز ہوا ہے،
حدیث کا ورڈ جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کے فرامین کے لیے بھی یوز ہوا ہے، اور صرف فرامین نہیں، ان کے اقوال نہیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال کے لیے بھی، اور ان کے سامنے کوئی عمل ہوا اور انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس کے لیے بھی، اور ان کے بارے میں بھی، ان کے وصف کے بیان کے اعتبار سے بھی۔ تو تین مین کیٹیگری ہوگی: حدیث مرفوع نبی علیہ السلام، حدیث موقوف صحابہ کرام، اور حدیث مقطوع تابعین اور تبع تابعین۔ اور پھر ہر کیٹیگری کے اندر چار چار اقسام ہیں، یا تو وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہوگا، یا آپ کا عمل ہوگا، یا آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، اور یا آپ کا کوئی وصف بیان ہو رہا ہوگا۔ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث وصفی۔ اور سیم چیز یہ صحابہ اور تابعین کے بارے میں بھی، اور خصوصاً خلفائے راشدین کے بارے میں۔ لہذا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہو نا تو آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ کیونکہ ہم یہ زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا جب ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر بھی نا وہ کہتے ہیں یہ تاریخی واقعات ہیں جو آپ اس میں جمع کر رہے ہیں، تو یہ مسلم شریف جو ہے وہ تاریخ کی کتاب تو نہیں، حدیث کی کتاب ہے، اور تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس اعتبار سے تو قرآن میں بھی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی کیا ہے؟ حضرت یوسف کی تاریخ ہے۔ ایک سوال ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تو مسکن تھا شام، یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے جواب میں پورے سورہ یوسف نازل ہوئی کہ اس طرح وہ پہنچے تھے، تو تاریخ بیان ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اتنی ڈیٹیل تاریخ بیان ہوئی ہے، کتنے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو اس طرح احادیث کے اندر بھی تاریخ، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی تاریخ، صحابہ کے زمانے کی تاریخ، ایون تابعین کے زمانے میں بھی جو تاریخ ہے وہ بیان کی ہے، اور انہی اسناد کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اب چونکہ اسناد وہی ہے تو اس پہ حدیث کا ورڈ ہی بولا جائے گا، اسے آپ یہ تاریخ نہیں کہیں گے، اور محدثین اسے حدیث ہی شمار کرتے ہیں، اور اس کی نمبرنگ حدیث کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ مثلا یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 4776 کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی جو ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں تابعی، تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں اطاعت امیر کے اوپر، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی تلقین کی تھی کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں۔ تو وہ چپ کر کے وہ تابعی سنتا رہتا ہے، اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ حضرت کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں ہاں، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی، یعنی حدیث مرفوع ہوگی۔ پھر وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے اس وقت حکمران بھی ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں، اپنوں کو، اور اپنوں کا مال لوٹیں۔ اب یہی کام دو سب سے بڑے ہو سکتے ہیں نا حقوق العباد میں، کہ قتل ناحق اور کسی کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرنا، جبکہ اللہ تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 وہ تلاوت کرتا ہے تابعی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت اپنوں کو قتل کرو اور نہ مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرو۔ تو اب عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا اس بات کو سن کے نا خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تم معاویہ کی نافرمانی کرو۔ اب یہ حدیث آئی ہے تو اب پوری کی پوری آل امیہ اکھڑتی تھی اس حدیث سے، کہتے ہیں جی یہ حدیث کہاں سے ہوئی، اس میں نبی علیہ السلام کا کون سا فرمان ہے؟ سر نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے نا اس کے اندر، اطاعت امیر۔ اچھا، اگلا اس تابعی نے جو کراس کوشچننگ کی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ آپ اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور ہمارا حکمران تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو وہ صحابی جو ہیں اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں کہ اس کی بات نہ مانو تو حدیث موقوف بھی ہوگی،
اور تابعی کا پوچھنا سوال کرنا حدیث مکتوب ہی ہو گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. لہذا احادیث کے اندر صرف سنگل آؤٹ کوئی ایک فرمان نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے واقعے کو سمایا ہوتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے, وہ بھی ہم نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے. جنگ جمل کے لیے جب سیدہ عائشہ جو ہے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں تو حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی بھیجتے ہیں اپنے بیٹے حسن ابن علی کے ساتھ. تو بخاری کے الفاظ ہیں, وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور احترام دیکھیں, حضرت حسن جو ان کے پوتوں کی عمر کے ہیں, کیونکہ آلموسٹ 90 ایئرز ایج ہو چکی تھی عمار ابن یاسر کی. تو حسن ابن علی تو راؤنڈ اباؤٹ اس وقت آپ سمجھ لیں ان کی عمر بڑی مشکل سے جو ہے وہ 35 کے قریب ہوگی. تو حسن ابن علی کو وہ ممبر کے اوپر والے حصے پہ بٹھاتے ہیں اور خود نیچے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں, سیدہ عائشہ جو ہیں وہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. اللہ اکبر, احترام نہیں کام کیا. لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ امیر المومنین کا حکم ماننا اللہ کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس کے تحت اب امام بخاری اس حدیث کو نا سیدہ عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. آپ تو حضرت عائشہ کے فضائل بھی جو ہے نا بغیر کربلا کے پڑھ نہیں سکتے, بغیر جنگ جمل صفین اور نہروان کے پڑھ نہیں سکتے. اب یہ لوگ ہوتے ہیں نا ناسبی, تو یہ امام بخاری کو مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی حدیث کیا لکھنے کی ضرورت ہے, آپ بس اتنا لکھ لیں کہ عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے, تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. لیکن یہ اس صورت میں ہوتا جب آپ امام بخاری کو ریال لگاتے اور وہ ریال خور بھی ہوتے. آپ کے لگانے سے بھی انہوں نے ریال خور نہیں ہونا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں یار یہ حدیثیں جو بیان کر رہے ہیں, او بھائی آپ بھی جتنی حدیثیں بیان کر رہے ہو نا, تاریخ اس کے اندر گوندھی ہوئی ہے. اور حدیث تو چھوڑ دیں, قرآن کے اندر تاریخ گوندھی ہوئی ہے. بات ہے سند کی. ہم جو تاریخ کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس تاریخ کو کر رہے ہوتے ہیں جو بغیر سند کے آ رہی ہو. تاریخ کا انکار تو کفر ہو سکتا ہے اگر وہ تاریخ قرآن کے اندر اور متواتر حدیث کے اندر آئی ہے. تاریخ قرآن و حدیث کی طرح حجت ہے, کیونکہ قرآن و حدیث ہی تاریخ بیان کرتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جی وہ اس میں تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے. اب اس میں حدیث ہو گئی نا, اس اعتبار سے کہ حدیث سے موقوف ہوگی. سیدہ عائشہ کے بارے میں عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے, یہ مرفوع حدیث پھر بھی نہیں ہے. ہم حضرت عائشہ کو دنیا اور آخرت میں حضور کی بیوی مان رہے ہیں عمار ابن یاسر کے کہنے پہ کہ یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ سے ان کو پتہ چلی ہوگی, نہ بھی وہ کہیں. ٹھیک ہے, اور پھر صرف اس کو نہیں ماننا, پھر وہ حدیث موقوف کا وہ حصہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم نے عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں آپ یہ دیکھیں, موقوف, مقطوع, مرفوع, یہ گندی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر. بخاری مسلم میں یہ جو حدیث ہے جو بخاری میں 2812 ہے, عبداللہ بن عباس کا بیٹا علی, ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے. عبداللہ ابن عباس اپنے ایک شاگرد کو, اپنے بیٹے کو, دونوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جا کے نا ان سے حدیث سنو ان کی. تو یہ تو اس کو تاریخ ہی مانیں گے. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حدیث سنو جا کے. اچھا, اب ابو سعید خدری تو 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, انس بن مالک, اما عائشہ, جابر بن عبداللہ, عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خدری, یہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. ان میں سے ابو سعید خدری ہیں. اور عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے کو ایک تابعی کے ساتھ بھیج رہے ہیں, وہ بیٹا بھی تابعی ہے, کہ جاؤ ابو سعید خدری سے حدیث سنو. بھئی بتانا تو چاہیے تھا کون سی حدیث. یا تو کہتے ہیں نا کہ وہ حدیثیں جو بیان کرنا منع ہے, یا وہ حدیثیں جس سے مخالفین کو سپورٹ ہوتی ہے. انہوں نے مطلق کہا کہ جا کے حدیث سنو. اور ادھر ابو سعید خدری جو ہے وہ اپنے باغ میں جو ہے وہ کر رہے تھے, پانی لگا رہے تھے پودوں کو. تو انہوں نے کہا ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے ہیں. آپ ابو سعید خدری کو تو بے شمار حدیثیں یاد ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسج یا واٹس ایپ کر دیا تھا عبداللہ بن عباس نے کہ اے علی سنانی جینو, کچھ بھی نہیں تھا.
وہ بھی تیار بیٹھے تھے، ان کا بیٹا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اپنی. منو تے ہزاراں دی سائی یاد نے، انہاں کہ حدیث جیڑی سنانی ہے وہ ہے جیڑی منع ہو جانی بعد وچ، تے انجینئر صاحب نے سنا کے گالاں کھاڑیاں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنا جوش، یہ ایمان ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، افسوس عمار ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے. اور کیا قربانی کی کہ اسلام کے پہلے شہید ہی ان کے ماں باپ ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ. تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور وہ فتنے سے پناہ میں آئے، آخری وقت تک حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں. تو اب کوئی کہ جی دیکھیں جی حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ حدیث تو اب یہ تو حدیث مرفوع ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. اچھا، اور یہ حدیث علامات النبوہ والے چیپٹر میں بھی ہے. امام بیہقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل النبوہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیثیں، اس میں بھی یہ حدیث لے کے آئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد ایک واقعہ ہونا تھا پہلے ہی بتا دیا. اور تو خالی واقعہ تو نہیں بتایا، وہ جو بیچ میں آئے ہوئے وہ بھی سارے آ گئے بیچ میں. تو آپ کہاں جائیں گے؟ اچھا میرے بھائیو، چونکہ اب 5B کا جو معاملہ ہے وہ چند نکلا ہے تو میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں مختصراً. یہ ہے ہمارا ریسرچ پیپر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل ہم نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ورنہ احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو باقی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحقیم لگی ہوئی ہے. اور یہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کا پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ اور پھر انگلش ترجمہ. اس میں نے بڑے بڑے 6 ٹاپکس کور کیے ہیں اور احادیث لی ہیں. اب تو آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ حدیث کا مطلب ہے کیا. تو کوئی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی. اس میں جو 6 بڑے بڑے ٹاپک کور کیے ہیں ان میں پہلا تھا منہج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے، یعنی سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، جعلی اسباب نہیں کہ وہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا اس نے سب کی مت مار دی نعوذ باللہ. آل امیہ کو بچانے کے لیے احادیث سے میں نے بتایا کہ یہ آل امیہ سبب بنی ہے. تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور چھٹا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 6 ٹاپکس کور کیے ہیں. 200 احادیث کم از کم اس کے اندر ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں. مثلا 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کے کم از کم میں نے 8 طرق اس میں لیے ہیں. نمبر 1 دیا ہے لیکن احادیث جو ہیں وہ 8 مختلف طرق اس کے جمع کیے ہیں. تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے 5B ریسرچ پیپر اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. ہارڈ کاپی بالکل مفت منگوا سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں، کل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ. 12 کا پیکج آپ ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک رابطہ کریں. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے
+923215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162. لیکن ڈاک صرف پاکستان میں بھیجیں گے. واٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوگا, کال کرنی ہوگی اور ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا. تو انشاءاللہ ٹی سی ایس آپ کے گھر کروائیں گے. ٹی سی ایس کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا 300 روپیز. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 کا پیکج آپ کے گھر آ جائے گا. تو آپ یہ پڑھیں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بھی احادیث ہیں جو اگنور کی گئی تھی. اس مکتب فکر کی طرف سے بھی جو اپنے آپ کو حدیث کا چیمپئن سمجھتا تھا. تو اللہ کے فضل سے ہم نے حقائق کھول کر پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں الحمدللہ. تو یہ جتنی حدیثیں ہیں نا یہ تاریخ کے ساتھ گندی ہوئی ہیں. لہٰذا نبی علیہ السلام کا فرمان ہو, صحابی کا فرمان ہو, تابعی کا فرمان ہو, یا ان کے اپنے افعال ہوں, یا وہ کوئی وصف ٹرانسفر کر رہے ہوں, وہ سب کے سب احادیث کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس کے لیے حدیث کا لفظ ہی بولا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اب آندہ انشاءاللہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ حدیث نمبر اس کو کیوں لکھا ہوا ہے. میں نے حدیث کا بتا دیا. اور اب آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ وہ بیچارے خود کہاں علم حدیث حاصل کرتے رہے اور آپ کو انہوں نے کیوں نہیں یہ بات بتائی. آپ تو پہلی بار سن رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں احادیث کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. آپ کی قسمت اچھی ہے کہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں, ورنہ تو میں پھر پورا 5B تواڈے کو لگا دینا سی کربلا والا ریسرچ پیپر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.